وہ جو اپنے دھیان میں چلتی جا رہی تھی گیلری سے مڑی تو اچانک ہی اس کا سر کسی مضبوط چیز سے جا ٹکرایا اور درد سے بلبلا اٹھی اور اس کے چہرے سے نقاب بھی اتر گیا۔ وہ اس وقت زمین پر گری ہوئی تھی اور حیدر کی بھی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک بہت ہی پیاری سی اور معصوم سی لڑکی حسن کا مجسمہ تھی۔ اسے ویسے تو کم عمر لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن یہ وہ واحد لڑکی تھی جس نے اس کے دل پر دستک دی تھی۔ محترمہ، اللہ نے آپ کو یہ موٹے موٹے بٹنوں جیسی آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، وہ شرارت امیز لہجے میں بولا۔ کہنے لگا تو اس کی بات سن کر وہ شرمندہ سی ہوگی اور اس نے جلدی سے اپنا نقاب ٹھیک کیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں اور نقاب کے بغیر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ وہ ویسے تو کسی سے فلرٹ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ اسے اس طرح کی بات کی عادت تھی، بلکہ جو لوگ یہ سب کرتے تھے وہ انہیں برا سمجھتا تھا، مگر آج نہ جانے انجانے میں بہت سی ساری باتیں کر رہا تھا۔ کیا آپ سب لوگوں پر اسی طرح سے لائن مارتے ہیں؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میں سب لوگوں کی تو نہیں اس طرح سے تعریف نہیں کرتا، آپ میں کچھ تو خاص ہے جو میں آپ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں اور میں یہ بات ماننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ پرسکون انداز میں بول پڑا۔ وہ یہ بات بھی بھول گیا تھا کہ وہ ایک ضروری کام کے سلسلے سے شہر جا رہا ہے اور وہ اپنے دونوں بازو لپیٹ کر اب فرصت سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر سمیرا پر پڑی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے گڑیا، اتنے عرصے کے بعد نظر آئی ہو، خیریت تو ہے؟ جی، وہ میں ماریا سے ملنے آئی تھی اور یہ میری دوست ہے، میں نے اسے ماریا سے ملوانا ہے۔ وہ میرا کی طرف ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی، یہ شاید حویلی میں پہلی بار آئی ہے۔ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے باتیں کر رہا تھا۔ جی حیدر بھائی، ایسا ہی ہے۔ حیدر کا نام سن کر اب کی بار اس نے بے سختہ نظریں اٹھا کر دیکھی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں حیرت کی وجہ سے مزید کھل گئی تھیں۔ وہ اب شرم و حیا کو ایک سائڈ پر رکھے ہوئے غور سے حیدر کی جانب دیکھنے لگی تھی، آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ وہ اس کی دوست بھی اس کے قریب بھی کھڑی ہے اور سامنے کھڑا شخص اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا کوئی بھی مطلب نکال سکتا ہے۔ کیا آپ حیدر صاحب ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر حیدر نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ خود بھی تھوڑا سا حیران ہوا تھا۔ مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اس کی بات سن کر حیران، میرا نام مرخا ہے اور میں اس سے پہلے کہ وہ جذبات میں آ کر اپنا تعارف کروا جاتی، سمیرا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ وہ درد سے مارے بلبلا اٹھی تھی۔ لگتا ہے آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی جانتی ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا اور اب کی بار حیدر نے بھی اس سے بات کی۔ وہ شرم سے اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ انسان اس کو ٹھرکی سمجھ رہی تھی، لیکن اب جب اسے پتہ چلا کہ یہ وہی حیدر ہے تو بس جس پر وہ دل و جان سے فدا ہے تو اسے اس انسان کی ٹھڑک بھی محبت لگنے لگی تھی۔ حیدر بھائی، ہم آپ سے بعد میں ملتے ہیں، فی الحال ہمیں جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتی حیدر نے سمیرا کو مخاطب کیا، تم یہاں سے جاؤ، میں نے اس لڑکی سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ گیا۔ سمیرا نے مانی ہزی نظروں سے اپنی دوست کی جانب دیکھا تھا اور حیران ہوگی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو تم نے تو پہلی ہی نظر میں اسے اپنا دیوانہ کر دیا ہے۔ میں اب آپ کے دشمنوں کی بیٹی ہرگز نہیں ہوں، وہ جلدی سے بول پڑی تھی۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے وہ حیران ہو گیا، پھر وہ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم ہمارے دشمنوں کی بیٹی بھی ہوئی تو تب بھی اپنے دشمنوں سے دوستی کر لوں گا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم پہلے کہاں پر تھی؟ تم مجھے پہلے کیوں نہیں نظر آئی؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کی اس بات کا خوف اور شرم کی وجہ سے اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے قریب جاتا اسے باہر سے کسی نے آواز دی تھی کہ آنے کا احساس ہوا اور جلدی سے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہریار تھا۔ اور یہ جو چودھریوں کی بیٹی ہماری حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ خیریت تو ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ چودھریوں نے اپنی کوئی بات منوانے کے لیے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے؟ شہریار کی بات سن کر تو وہ ایک کر چونک اٹھی تھی اور اس کے اندر تک خوف کانپ گیا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس نے مضبوطی سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ حیدر کی بازو پکڑ لی۔ حیدر نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔
اور دراصل شہریار اسے اچھے طریقے سے جانتا تھا، لیکن حیدر سائیں اسے بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ ایک دو بار پہلے بھی اس کا اس خوبصورت حسینہ کے ساتھ سامنا ہو چکا تھا۔ اس گاؤں کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی، جو کسی کو بھی اپنا آپ دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ اس کی اصلیت سے بھی اچھی طریقے سے واقف تھا، کیونکہ ایک لمبا عرصہ وہ اس کا پیچھا کرتا رہا تھا اور اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش بھی کرتا رہا، مگر میرہا نے کبھی بھی اسے اپنے قریب آنے نہیں دی اور لفٹ بھی نہیں کروائی تھی۔ شہریار، ابھی اور اسی وقت یہاں سے جاؤ، حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ حواست بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیوں، اکیلے میں ہی مزے لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور مزید کہتا، حیدر کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہاں پر اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھا۔ وہ حیدر کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت بھرے انداز میں کہنے لگا، بہت جلد ہی آپ لوگوں سے اس کا حساب لوں گا، جبکہ میرا کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ حیدر نے بہت ہی پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، آنسو صاف کیے، تمہیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، تمہارے ساتھ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم بے فکر ہو۔ تم مجھے بتاؤ، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ کیا تم واقعی کوئی مقصد لے کر یہاں پر آئی ہو؟ وہ زور شور سے نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اب مجھ سے میرے بابا کی قسم لے لے، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ میں تو صرف اور صرف آپ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی معصومیت سے اس کی جانب دیکھ کر بولی تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال بھی کھول کر بیان کر دیا۔ کیا مطلب؟ حیدر شاہ اس کی بات سن کر ایک دم اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا دل اس قدر خوش تھا کہ وہ مسکرا بھی نہیں چھپا پا رہا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں اور آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، میں آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ تو میں نے اپنی دوست سے کہا، وہ آپ مجھے ملنے میں اور مجھے دیکھنے میں کامیاب ہوگی کہ آپ کے بھائی نے خیالات میں کوئی فرق آیا ہے، وہ اسے جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اسے اس لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے بھی مزہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی تھی اتنی خوبصورت اور معصوم، حد سے زیادہ معصوم تھی، جو آج سے پہلے اس کا پالا کبھی بھی اس قدر معصوم لڑکی سے نہیں پڑا تھا۔ میرا زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں، آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھے ہیں، تو کیا اس اچھے انسان کو تم اپنی زندگی میں شامل کرنا پسند کرو گی؟ وہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ بندہ تھا، جو بھی اس کے دل و دماغ میں ہوتا وہ سامنے والے شخص کے سامنے بول دیتا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا صاف مطلب ہے جو ابھی آپ سمجھنا نہیں چاہتے، لیکن بہت جلد آپ کے گھر میں آ کر آپ کے گھر والوں کو سمجھاؤں گا۔ فی الحال چلے، میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں چودھریوں کی بیٹی ہوں، آپ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ نہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ میرے گھر والوں کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے جیسے بہت پتہ کی بات کی تھی۔ اس کی بات سن کر تو وہ حیران ہو گیا اور ہنسنے لگا اور کہنے لگا، نہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ تو ایک بہت ہی بڑا مقصد لے کر ہمارے گھر آئے تھے، تو آپ کے ساتھ کیسے اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی ڈراپ کر دیں۔ اگر میرے بھائیوں نے مجھے دیکھ لیا آپ کے ساتھ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ایک بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ اس نے بڑا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو اسے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ڈراپ کر کے وہاں سے نکل جا چکا تھا۔ وہ ہنستے کھیلتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسے جس انسان سے محبت ہوگی وہ انسان اس قدر اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ فاریہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو بے یقینی سے اس کی جانب بے ساختہ ہی پوچھنے لگی، خیریت تو ہے؟ آج تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ جدا نہیں ہو پا رہی۔ مسکراہٹ معمول والی مسکراہٹ نہیں تھی، اسی وجہ سے فاریہ بیگم نے اس سے پوچھ لیا تھا۔ انہیں شدید سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا۔ ارے نہیں امی جان، آپ بنا بس ایسے ہی، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کروا گئی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچ کر یہ بات کہہ رہی تھی۔ فاریہ بیگم اس طرح کی کم عمر نادان عورت نہیں تھی، بلکہ وہ اچھی خاصی سمجھدار تھی اور بیٹی کی حالت دیکھ کر انہیں کسی نہ کسی حد تک تو
اندازہ تو ہو چکا تھا۔ وہ اس کے بازو پکڑ کر مضبوط لہجے میں کہنے لگی، میں اس بات کو یقین نہیں کہہ سکتی کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن ایک بات تمہیں ایک چیز سمجھا دینا چاہتی ہوں، کبھی بھی کسی قسم کے فضول خیالات اپنے دماغ میں مت لانے کی کوشش کرنا۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تم اپنے بھائیوں کی عزت ہو اور اپنے باپ کا مان ہو، تو کوئی بھی کام ایسا نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہارے بھائیوں یا تمہارے باپ کی عزت پر کوئی فرق آئے۔ امی، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کوئی کام کر سکتی ہوں؟ اس نے بے چینی سے کہا تھا تو وہ اسے دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں نے محبت کے دیے جلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اپنے گھر والوں سے چھپ کر کچھ بھی کیا وہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اس سے نفرت کرنے لگیں گی۔ اپنی بیٹی پر جو انہیں یقین تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ حیدر سائیں نے اسے کچھ دنوں کے بعد ندی کے کنارے ملنے کے لیے بلایا تھا، جو اس نے ہزار بار سمجھایا تھا کہ وہ وہاں پر نہیں جائے گی، لیکن جب وہ دن آیا اور جب وہ وقت آیا تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ جب وہ ندی کے کنارے پہنچی تو وہ پہلے ہی وہاں موجود تھا اور گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔ اگر کوئی سردار کو اس طرح سے زمین پر لیٹے ہوئے دیکھ لیتا تو وہ یقیناً حیرت سے بے ہوش ہو جاتا۔ وہ اسے کبھی بھی اس جگہ پر نہیں بلانا چاہتا تھا، مگر اس بارے میں پہلے مرحا نہیں بات کی تھی، کیونکہ یہ جگہ گاؤں سے تھوڑی دور تھی اور یہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں کا کوئی شخص اسے اس انسان کے ساتھ دیکھ لے، اور حیدر کے لیے بھی سب سے اہم چیز اس چھوٹی سی لڑکی کی عزت تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ 2 دن میں نے کتنی مشکل سے گزارے ہیں، اس نے جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر تو مرحا بھی اپنی پلکیں جھکا گئی اور کہنے لگی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے یہ 2 دن کتنی تکلیف میں کاٹے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کیا ہوا؟ تمہیں کسی نے پریشان کیا ہے؟ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہیں، مجھے کسی نے پریشان نہیں کیا، مگر میرا اپنا ضمیر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین کا سکون لینے کی اجازت نہیں دے رہا۔ میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہ کام کر رہی ہوں۔ میرے بھائیوں کو پتہ نہیں کہ میں آپ سے اس وقت ایک مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں، اور وہ مرد بھی ان کا دشمن ہے۔ اگر تم کہو تو میں کل ہی تمہارے گھر رشتہ لے کر پہنچ جاتا ہوں۔ میں نے اپنی امی سے سرسری تذکرہ کیا ہے، امی نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے گھر ضرور آئیں گی۔ میرے بابا آپ لوگوں سے شدید نفرت کرتے ہیں اور وہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ تعلق اب زیادہ عرصہ تک قائم رہے گا۔ بہتر ہے کہ یہیں پر رک جائیں۔ نرم دل انسان ضرور ہوں، لیکن اپنی محبت کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے تو کبھی کسی عورت کی ذات میں دلچسپی نہیں لی، تو میری زندگی میں آنے والی وہ واحد لڑکی ہو جس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ فی الحال تو تم چھوٹی ہو، جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تب تمہارے گھر میں بارات لے کر آؤں گا، تمہیں اپنی بیوی بنا کر لے کر جاؤں گا۔ میں دیکھوں گا کہ کون تب تک مجھے روکتا ہے، اور جہاں تک تمہارے بابا کی بات ہے تو تم فکر نہ کرو۔ نفرت کا سوال ہے تو فکر مت کرو، بہت جلد وہ مجھ سے پیار کرنے لگیں گے، اور ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بابا کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں؟ وہ اسے پوچھنے لگا۔ وہ پرجوش انداز میں اس کا بازو پکڑے ہوئے کہنے لگا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس دن وہ کافی دیر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے رہے اور بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ 2 لوگ جو ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت بہت جلد ان میں سے ایک شخص دوسرے سے شدید نفرت بھی کرنے لگ جائے گا، اور یا پھر نفرت کرنے کا ڈرامہ کرے گا۔ اسی رات ہی حیدر سائیں کے چھوٹے بھائی کو کسی نے جان سے مار دیا تھا اور الزام چودھریوں کے بیٹے پر لگا دیا تھا۔ مرحا کے بھائی پر آیا تھا جو اس وقت شہر پر موجود تھا۔ مرحا کے بابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم واپس گاؤں نہیں آنا، تب تک میں اس انسان کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں جس نے ہمارے خلاف چال چلی ہے۔ دوسری جانب جب میر حیدر سائیں کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے سارے گاؤں ہی سر پر اٹھا لیا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس قدر دہشت ناک نہیں ہوا تھا، مگر اس دن لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ انسان اپنے اندر اتنا غصہ رکھ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تو اسے ایک نرم دل انسان سمجھتے تھے، مگر وہ یہ بھی بات تو نظر انداز کر رہے تھے کہ اس بات اس کے دل پر وار کیا گیا تھا اور اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے الگ کیا گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اگر
یہ کہا جائے کہ اس نے اپنے بھائی کی پرورش کی تھی تو اس میں بھی کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اس نے چودھریوں کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ وہ لڑکا ان کے حوالے کر دیا جائے، مگر مرحا کے بابا یہ سب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کا کوئی قصور ہی نہیں تھا اور مجبوراً ان کی بیٹی کو ہی قربانی دینی پڑی تھی۔ وہ بنی ہو کر حیدر سائیں کے گھر پہنچ چکی تھی اور اس وقت اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ حیدر سائیں سب لوگوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا اور نہ ہی میری اجازت کے بغیر کوئی اسے ہاتھ لگائے گا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید حیدر سائیں اس بار رحم کریں گے اور اسے معاف کر دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اپنی زندگی کا سب سے خوفناک دن دیکھنے کو ملے گا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور سامنے ہی وہ بیڈ پر چھوٹی سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جس سے دن کے وقت تو وہ شدید محبت کے اظہار کر رہا تھا، لیکن ابھی اسے یہ پتہ چلا کہ یہ لڑکی اس کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ہے۔ بہن ہے تو وہ تیزی سے چلتا اس کے پاس گیا اور اسے بالوں سے پکڑے جھٹکا دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری محبت میں مجبور ہو کر تمہیں معاف کر دوں گا اور تم سے الفت کا اظہار کروں گا؟ تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو؟ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تم سے کسی زمانے میں محبت کرتا تھا، لیکن وہ محبت اس وقت ختم ہو گئی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ تم میرے بھائی کے دشمن کی قاتل کی بہن ہو۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس ظالم انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں محبت کے دیے نہیں چمک رہے تھے، بلکہ وہاں تو وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی۔ وہ اسے معافی مانگ رہی تھی، اس کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میرے ذہن میں جو تمہاری تصویر بنی ہوئی ہے اس تصویر کو ختم نہ کرو، جس کے بعد مجھے تم سے نفرت ہو جائے۔ مگر حیدر سائیں نے اس بار اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ خود کو وحشت کا مارا انسان تھا، اسے خود کسی جگہ پر پناہ چاہیے تھی، اور پھر اس نے ساری وحشت اس لڑکی کے اندر اتار دی، یہ سوچے بغیر کہ وہ لڑکی خود ایک بے بس اور معصوم جان ہے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو رات کے وقت کیا تو اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اسے اندازہ تھا کہ اس نے زیادتی کی ہے، مگر وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ اس دن کے بعد تو مرحا کی زندگی جیسے جہنم بن گئی تھی۔ ذرا سی بات پر اسے سزا دی جاتی، اسے ذلیل کیا جاتا اور بار بار اس کے بھائی کا نام لے کر اسے گالیاں دی جاتی۔ شروع میں وہ احتجاج کرتی تھی تو اسے عجیب و غریب قسم کی سزائیں دیتا تھا۔ کبھی ساری رات کے لیے وہ اسے کمرے سے باہر نکال کر لان میں کھڑا کر دیتا تو کبھی پوری حویلی کی صفائیاں کرواتا تھا۔ اور آج اتنے عرصے کے بعد جب مرحا نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر میرا بھائی بے قصور ہوا تو تب تم کیا کرو گے، تو وہ واقعی بہت سہم گیا تھا۔ دن تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور اس کے بعد اس نے مرحا پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، مگر ایک دن دوبارہ طوفان آ گیا جس سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سب کچھ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دادی جان نے مرحا اور شہریار کو ایک ہی کمرے میں بند کروا دیا تھا اور اس پر الزام لگا دیا تھا۔ پہلے تو وہ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر اس دن اس نے سب لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو مارا تھا۔ اندر سے تو وہ یہ مانتا تھا کہ اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید ایک لات مارتا، وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں کیا بھول گیا ہے کہ آپ کی بیوی کس قدر پاکیزہ عورت ہے، اور یہ بھی کہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ دادی جان نے اس پر الزام لگایا ہے۔ میں نے خود دادی جان کی باتیں سنی تھی۔ دراصل ماریا تھوڑی ہی دیر پہلے ہی سمیرا کے ساتھ گھر سے باہر گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اسے پتہ چلا کہ پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے۔ اگر اسے پہلے ہی اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ یقیناً اپنے بھائی کو حقیقت کے بارے میں بتا دیتی، اور یہ زندگی کا سب سے خوفناک ترین دن تھا، کیونکہ اس دن بھی ثابت ہو گیا تھا کہ مرحا کا بھائی بے قصور ہے اور اس کے بھائی کو نقصان پہنچانے والا خاندان ملک خاندان ہے۔ اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا مرحا کے پاس گیا تھا، مگر مرحا نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے جھٹکتا ہوا اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ سردار کے لیے یہ بہت شرمندگی کا مقام تھا، مگر وہ خاموشی سے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے سارے ظلم یاد آ رہے تھے اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کیسے اس لڑکی نے اس لڑکی سے پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔
وہ اسے رات یاد آ رہی تھی جب اس نے اس معصوم لڑکی کے اوپر پوری رات بارش میں کھڑا رکھا تھا، اور اگلے دن وہ بالکل موت کے منہ میں پہنچ گئے تھے، مگر اوپر والے نے اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گئی تھی، ورنہ اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسے شام ہی اس کے بابا کے پاس اسے لے کر چلے گئے تھے۔ اپنی بیٹی کو کی حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ملحا کسی سے بھی کوئی بھی بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی رہی اور کبھی کبھار منہ آنسو بہانے لگتی تھی اور اپنی ماں سے چیختے ہوئے پوچھتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں نہیں کیا، مجھ پر یقین کیوں نہیں کیا۔ وہ کیسے یہ سوچ بیٹھا کہ میں اس کے حق میں ملاوٹ کروں گی۔ ایک دن وہ خود چودھری کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اس نے ایسے یہی بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کسی سے اجازت لیے بغیر ہی اس کے کمرے میں چلا گیا۔ فارہ بیگم نے بھی باقی سب لوگوں کو روک دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی صرف وہ انسان ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر چلانے ہی لگی تھی کہ اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا تھا اور آنسو بہانے لگا۔ اسے آنسو اپنے پاؤں پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور ایک ہی لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ سردار اس کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن حیدر نے اس کے پاؤں پکڑ لیا اور وہ خود اسی قابل سمجھتا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں شرمندہ ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جو بھی تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں نا، ان سب کا میں دعویٰ کروں گا۔ اور تم خود میں کیا کرتا، میں خود اس وقت بہت تکلیف میں تھا اور تمہارے ساتھ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتا تھا۔ آپ کو مجھ پر یقین تو کرنا چاہیے تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں تم پر یقین کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن اس دن نہ جانے کیوں میں پاگل ہو گیا تھا۔ آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے آپ سے بہت معافیاں مانگی تھی، معاف کر دیا۔ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ تم میرے ساتھ کب چلو گی؟ وہ حیدر شاہ اس سے پوچھنے لگا۔ اس نے پوچھا تو وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، مجھے پہلے تھوڑا سا وقت چاہیے اس سب کو قبول کرنے کا۔ تم جتنا وقت مانگو گی میں تمہیں دوں گا، لیکن خود آخرکار تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا جبکہ وہ بے حال فرش پہ بیٹھ گئی تھی۔ ان دونوں کی حالت دیکھ کر تو اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے اپنے ہوش و حواس میں نہیں کیا اور اس نے غصے میں آ کر کیا، اور ابھی اس نے تم سے معافی بھی مانگی ہے تو اسے اپنے پورے ہوش و حواس میں اس سے معافی مانگی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ شرمندہ ہے۔ تم بھی تو اس سے محبت کرتی ہو، تو جس سے محبت کی جاتی ہے نا اس کی غلطی کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے۔ تم بھی اس کی غلطی کو نظر انداز کرو، اسے معاف کر دو۔ اور پھر اس بار اس نے کمال ضرب کا مظاہرہ کیا اور اپنے محبوب کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد حیدر نے بھی ثابت کر دکھایا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی لڑکی ہے اور اس کے سامنے اسے کچھ بھی عزیز نہیں۔ جہاں تک سونیا کا سوال تھا تو وہ اسے پہلے بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اس نے اپنی دادی جان کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کبھی بھی نکاح نہیں کرے گا۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا جس سے ان دونوں کی زندگی مکمل ہوگی، اور اپنے بھائی کے قاتل کو تو اس نے سزا دلوا ہی دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دل اب کسی حد تک پرسکون ہو گیا تھا، مگر اکثر اسے یاد آتی تھی تو وہ بہت بے چین ہو جاتا تھا۔ تب مرحا ہی اس کا سہارا بنتی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔